السلام علیکم دوستو، اگر آپ حدیث شریف سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم حدیث کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ حدیث کی تعریف۔ حدیث اسلامی اصطلاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صحابی کا کوئی عمل کرنا اور آپ کا اس پر سکوت فرمانا اور صفات پر مبنی روایات کو کہا جاتا ہے۔ حدیث کا لفظ عربی زبان کے لفظ حدث سے نکلا ہے جس کے معنی بات، کلام یا کہانی کے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں حدیث کی اہمیت کے لیے بہت زیادہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی تشریح، توضیح اور تکمیل کا کام کرتی ہے۔ حدیث کی اقسام۔ حدیث کو مختلف طریقوں سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حدیث قولی، وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا اقوال نقل کیے گئے ہوں۔ نمبر 2، حدیث فعلی، وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال یا افعال کو بیان کیا گیا ہو۔ نمبر 3، حدیث تقریری، وہ حدیث جس میں کسی کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی یا اس کی تائید کی۔ نمبر 4، حدیث وصفی، وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی یا اخلاقی صفات بیان کی گئی ہوں۔ حدیث کی اہمیت۔ حدیث اسلامی تعلیمات کا ایک بنیادی ستون ہے اور قرآن مجید کے بعد دوسرا بڑا ماخذ ہے۔ اس کی اہمیت کو کئی پہلوؤں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تشریح۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن کی تفصیلات حدیث میں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے طریقے، زکوٰۃ کی تفصیلات اور حج کے ارکان وغیرہ کا ذکر قرآن میں اجمالی طور پر ہے جبکہ ان کی تفصیل حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، شریعت کی تشکیل۔ اسلامی قانون یا فقہ کا ایک بڑا حصہ حدیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلامی قوانین اور اصول مرتب کیے ہیں۔ نمبر 3، اخلاقی تعلیمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اخلاقی نمونے حدیث میں ملتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ نمبر 4، اسلامی تاریخ کا ریکارڈ۔ حدیث کی مدد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اصحاب کے حالات اور اسلام کی ابتدائی تاریخ محفوظ کی گئی ہے۔ نمبر 5، عبادات کی تفصیل۔ اسلام کے 5 ارکان یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ایمان کی تفصیل حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے۔ حدیث کا درجہ اور قبولیت کے اصول۔ صحیح حدیث، وہ حدیث جو سند کے لحاظ سے مکمل ہو، اس کے راوی ثقہ ہوں اور اس میں کوئی علت یا شذوذ نہ ہو۔ نمبر 2، حسن حدیث، وہ حدیث جس کی سند میں کوئی معمولی کمی ہو لیکن وہ قبولیت کے قابل ہو۔ نمبر 3، ضعیف حدیث، وہ حدیث جس کی سند میں کوئی کمزوری ہو جیسے کہ راویوں کی ثقافت میں نقص یا سند کا ٹوٹ جانا وغیرہ۔ اسلام میں صحیح اور حسن احادیث کو قبول کیا جاتا ہے جبکہ ضعیف احادیث کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ احادیث کی جمع و تدوین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے حدیث کی حفاظت اور اسے آگے منتقل کرنے کا کام شروع کیا۔ یہ سلسلہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بھی جاری رہا۔ بعد کے دور میں محدثین نے احادیث کو جمع کیا اور صحیح، ضعیف اور موضوع احادیث کی درجہ بندی کی۔ مشہور کتب حدیث میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ شامل ہیں۔